یہ سوانح قاسمی ایک کتاب ہے، یاد رہے کہ بانی دارالعلوم دیوبند، غور سے سنی اس بات کو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات، تحریک آزادی کے ہیرو، موجودہ جو جتنے علماء ہیں سب کے تقریباً استاد، دادا پردادا استاد، جب انہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، یاد رہے کہ دیوبند مدرسہ ہے، مذہب نہیں ہے۔ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں، دیوبند ایک نظریہ تو ہے، دیوبند ایک فکر تو ہے، دیوبند ایک سوچ تو ہے، دیوبند ایک تحریک تو ہے، دیوبند ایک مشن تو ہے، دیوبند ایک پروگرام تو ہے، لیکن دیوبند مذہب نہیں ہے، مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ نسبت کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیاد رکھی، ان کی بصیرت و بصارت کو دیکھے کہ آج بھی ان کی بنیاد رکھی ہوئی اور ان کے جو علماء کرام ہیں پڑھے ہوئے، آج بھی ان کے ذہن کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور فرنگی کے کاغذات میں آج بھی وہ باغی ہیں۔ انہوں کے دور میں شیعوں نے ایک پروگرام بنایا کہ یہ سیدھا سادہ سا مولوی ہے، اس کو کیا پتا۔ ایک آدمی کو تیار کیا اور اس کو پیسے دیے اور اس سے کہا کہ ہم آپ کو میت بنا کر لے جائیں گے، مولوی سے کہیں گے یہ دیوبند بنا پھرتا ہے، بانی دیوبند، کہ جنازہ پڑھا 2 تکبیریں، یہ سنی ہیں 4 تکبیریں پڑھتے ہیں، تو آپ نے 2 کے بعد اٹھ جانا ہے، ہم تالیاں بجا دیں گے کہ مولوی قاسم نانوتوی دیکھ، تجھے اتنا ہی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا بندہ تھا اور جناب وہ زندہ ہو گیا ہے۔ اگر ہمارا مسلک اور مذہب سچا نہ ہوتا تو یہ آج زندہ کیسے ہوتا؟ کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے بندے کو تیار کیا، اور جو بات میں بتا رہا ہوں حوالہ میں نے دے دیا ہے، جس نے یہ بات کی ہے اس کی روایت کرنے والا امیر عظیمت شیر اسلام امام زمانہ حضرت مولانا حق نواز جنگوی شہید خود ہے۔ اب یہ تو مضبوط روایت ہے، عام آدمی نہیں، اور لکھا ہوا بھی ہے۔ پھر انہوں نے جنازہ تیار کیا، اور جیسے ہوتا ہے مولوی صاحب کے پاس آئے اور بڑی منتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ مولانا ہمارا جنازہ ہے، آپ مہربانی کریں، آپ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو مہربانی کر کے یہ جنازہ پڑھا دیجیے۔ ٹھیک ہے پڑھا دیں گے۔ پروگرام تھا خفیہ، جنازہ لے آئے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ پہنچ گئے۔ ایک ہوتی ہے روحانی قوت۔ روحانی قوت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے تو اللہ بعض اوقات جو ظاہری اسباب ہیں ان کو ہٹا کر اپنے پیارے بندے کو بتا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے، جس کو ہم کرامت بھی کہتے ہیں۔ پھر جب جنازہ آ گیا، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا بھی صفیں سیدھی کرو، جنازہ پڑھانا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ اب جب جنازہ پڑھایا 2-3 تکبیروں کے بعد ایک نے دوسرے کو بازو لگایا، کوہنی ماری کہ جناب یار اس بدمعاش نے ہم سے پیسے بھی لیے ہیں، یہ اٹھ بھی نہیں رہا۔ پروگرام تو یہی تھا، مذاق اڑانا تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اٹھا ہی نہیں۔ جنازہ انہوں نے مکمل پڑھا دیا۔ پڑھانے کے بعد پھر وہ آئے اور اس کا کپڑا اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ یہ کیا، یہ تو زندہ ہی نہیں ہے۔ اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہمارا تو یہ پروگرام تھا۔ انہوں نے کہا آپ کا جو پروگرام تھا سو آپ نے کر لیا،
اب یہ قاسم نانوتوی نے جنازہ پڑھا دیا، اب یہ نہیں اٹھے گا، اگر آپ نے اس کو زندہ دیکھنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تو پھر قیامت کے دن کا انتظار کرو۔ تو کیا خیال ہے، پھر جنازہ پڑھانے کا مزہ آ گیا کہ نہیں؟ جو چکر دے کر، جو جھوٹ بول کر جنازے پڑھواتے ہیں، تو یہ کرامت ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔